السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ ایران امریکہ اسرائیل جو اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر جنگ جاری ہے، اس کا اب خمیازہ پہلے اسرائیل کو بھگتنا پڑا، عرب ممالک کو بھگتنا پڑا۔ اب امریکہ کے اندر بھی پہلے ان کی فوجیوں کی لاشیں پہنچی، عوام ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہوئی، اور اب ان کی جو ٹاپ ملٹری کمان ہے ان کو فارغ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ٹاپ ملٹری کمان میں ان کے آرمی چیف امریکہ کے اور ان کے جو دو سینئر ترین جنرل ہیں ان کی نااہلی اور نالائکی سامنے آئی ہے اور انہیں برطرف کر دیا گیا۔ یہ اس سچویشن میں جب ایران اسرائیل امریکہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، ڈیورنگ وار، دوران جنگ ان کو برطرف کرنا، فارغ کرنا، گھر بھیجنا اس بات کا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب اور ایک شرط کے اوپر صرف بات کرنا کہ آبنائے ہرمز اگر ایران کھول دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم پھر جنگ بندی کر لیں گے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ شکست سے دو چار ہو چکا ہے، ہار چکا ہے۔ ایران نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور ایران نے ان کو تھگڑی کا ناچ نچا دیا ہے۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اور اب اس کے بعد کتنے چانسز ہیں اگلے 2 سے 4 دنوں کے اندر، 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں، کہ جنگ بندی ہو جائے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اصل میں تو اب لڑائی ایران اور امریکہ کے درمیان ہے اور اسرائیل جو ہے وہ لانچنگ پیڈ ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے۔ پاکستان کے اندر جو یہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، بڑھا دینا، کم کر دینا، اندر بیچ میں دیہڑیاں لگانا، یہ بھی شامل ہے۔ یہ آپ اسے بالکل رول آؤٹ مت کریں، آپ اس چیز کو نظر انداز نہ کریں کہ راتوں رات قیمت بڑھا دینا، 24 گھنٹوں کے اندر اربوں روپے کی، کروڑوں بھی نہیں، اربوں روپے کی دیہڑی لگا لینا اور پھر قیمت کم کر دینا۔ یہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں، یہ اصل میں دیہڑی باز اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں ہمارے ملک کے۔ یہ نہ حکمران ہیں، نہ لیڈر ہیں، نہ ان کو حکومت کرنی آتی ہے، نہ انہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کا پتہ ہے، نہ ان کو گورننس کا علم ہے، نہ ان کو اکانومی کا پتہ ہے۔ صرف ایک چیز کا ان کو پتہ ہے، وہ ہے دیہڑی لگانا، اور وہی کام کر رہے ہیں، اسی کے ماہر ہیں۔ تو یہ جو آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، اس کے اندر ان کی دیہڑیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ 2-3 خبریں ہیں۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے لیے، وہ بڑی حیران کن ہے۔ اس کے اندر معاملہ یہ سامنے آیا کہ ایران نے تو اڑا کے رکھ دیا، پرکھ سے اڑا دیا امریکہ کے۔ امریکہ کو آئیڈیا نہیں تھا، اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس جنگ کے اندر جانا یہ ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ اسرائیل کے کہنے پر، عرب ممالک کے کہنے پر جو رپورٹ کیا گیا، عرب ممالک کے متعلق جو نیو یارک ٹائمز نے، واشنگٹن پوسٹ نے، باقی بڑے بڑے میگزین نے، بڑے بڑے اخباروں نے، بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس نے، صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ عرب ممالک کا دباؤ بھی موجود تھا امریکہ کے اوپر کہ ایران کے اوپر حملہ کریں اور ایران کا مکو ٹھپ دیں، ایران کو سبق سکھائیں، ایران کو گردن سے دبوچ لیں۔ تو یہ جو ان لوگوں کی جانب سے کام کیا گیا، اس میں امریکہ نے اتنی بڑی مس کیلکولیشن کی۔ پہلے دن میں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی، میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مس کیلکولیشن اور ایک بلنڈر مارا ان لوگوں نے، اس کی وجہ سے یہ اب امریکہ اس میں پھنس گیا اور دن بدن اس میں پھنستا چلا جائے گا اور ایک دن معافی مانگتے ہوئے اسے نکلے گا، اور حالت یہ ہو گئی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اسٹیٹمنٹ سے لگا لیں جو امریکی صدر نے دی کہ ایران پہلے 15 شرائط، 20 شرائط، 25 شرائط، 10 شرائط کرتے کرتے ایک شرط کے اوپر آ کے رہ گئے۔ وہ شرط بھی کیا، وہ ریکویسٹ ہی تھی یا معافی مانگنا یا ترلا کرنا، اس کے مترادف تھی کہ ایران اگر آبنائے ہرمز کھول دے تو ہم جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ امریکہ نے یہ ناکامی سامنے آئی، نااہلی، نالائکی جو نہ ان کی گورنمنٹ کی، ان کی انتظامیہ کی، بلکہ ملٹری کمان کی۔ ملٹری کمان نے سارا
یہ آپریشن اور یہ ملٹری آپریشن سارے مینیج کرنے ہوتے آرمی چیف نے، اور ان کے ساتھ ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے، سب کو فارغ کر دیا امریکی صدر نے، اور وہاں پر اس نے ہلچل مچا دی ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ میں، کیونکہ وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، وہاں پر اس قابل کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ اس طرح کی جاتی کہ وہ جیت جاتے ہیں، ایک تو ہار گئے، جنگ انہوں نے چھیڑ دی، اربوں ڈالرز اس میں جھونک دیا، لگ گئے، نقصان ہو گیا۔ نمبر 2، اس میں سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا، نکلا بھی کچھ نہیں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا مارا نے، یہ حالت ہوئی، جس کی وجہ سے عوام کا دباؤ علیحدہ، پریشر علیحدہ، وہاں پر پروٹیسٹ پوری دنیا کے اندر ہے، وہ ایک علیحدہ ذلت و رسوائی، کوئی ملک ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، تو ہر طرف سے یہ پھنس گئے۔ تو امریکی صدر کا اب یہ آرمی چیف کو اڑا دینا، 2 جنرلوں کو اڑا دینا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ پھنس بھی گیا اور اس میں سے نکلنا چاہتا ہے، فیس سیونگ چاہتا ہے، جو کہ مل نہیں رہی۔ ایران کہہ رہا ہے کہ نہ ہم نے مذاکرات کرنے، نہ ڈیل کرنی، نہ مکمکہ کرنا، کیونکہ زمینی فوج بھیجنی ہے امریکہ نے، 100 بسم اللہ بھیجیں، جہنم حاصل کر دیں گے سب کو، اور ادھر سمندر کے اندر ڈبو دیں گے، غرق کر دیں گے۔ یہ ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، یہ ہے ایران کا حوصلہ، ہمت، جرأت اور ان کی طاقت اور ان کا اثر۔ اب آج تھوڑا سا پاکستان کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کے اندر بھی یہ جو موجودہ رجیم ہے شہباز شریف کی، آصف زرداری کی، ان کے اوپر بھی شدید ترین دباؤ ہے، ان کے اوپر بھی پریشر ہے بہت زیادہ، اور خاص طور پر اس صورتحال کے اندر جب سے یہ جنگ لگی اس کے بعد ڈپلومیٹکلی معاملات سارے چلانے، اور پاکستان کے اندر یہ پیٹرول کی قیمت، یہ ایک ہی چیز کے اوپر یہ ایکسپوز ہو گئے، بے نقاب ہو گئے، ان کا پول کھل گیا، نہ صرف شہباز شریف کا بلکہ آصف زرداری کا، ان کو بھی فارغ کرنے کا وقت آ گیا۔ عوام ان سے شدید ترین نفرت کرتی ہے، جو عوام کا ریاکشن ہے، رد عمل ہے، عوام کا جو اس حوالے سے ماننا ہے، کہنا ہے، وہ آپ پبلک میں جا کے دیکھ لیں، پبلک میں چلے جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں دیکھیں، یہ جب بھی جنگ لگتی ہے یہ آخرکار بہت سے لوگوں کو لے کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ امریکہ سے معاملہ شروع ہوا ہے کہ پاکستان تک آئے گا، تو یہ موجودہ رجیم، موجودہ گورنمنٹ، حکومت، شہباز شریف، آصف زرداری، نون لیگ پیپلز پارٹی اپنی خیر منائیں، اور یہ ان کی طرف معاملہ آنے والا ہے، صرف چند دنوں کی بات ہے۔